گڑا۔ مولانا پوچھ رہا ہوگا نہیں یعنی صحابی کے متعلق ذہن میں کوئی غلط خیال پیدا ہوئے تو ایمان انسان کوئی ایمان میں نہیں ہوتا، اگر ایمان سے ہوتا میں خرابی تو حضرت عمر کافر ہو جاتے، جنہوں نے حضرت حاتم بن ابی بلتع کو کہا کہ حضور اجازت میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، جب انہوں نے خط لکھ دیا۔ حضرت سعد بن عبادہ کو کہا جب ام المومنین پر بہتان لگا تو دوسرے قبیلے کے سرداروں نے کہا، حضور نے کہا نا کہ میری عزت پر حملہ کیا یار، میری کو ماری کرو، خطبہ دیا۔ تو انہوں نے کہا اس نے کہ اگر ہم میں سے ہے تو حضور فرمایا اگر ہمارے بھائیوں سے پھر بھی حکم دے۔ اب وہ تھا عبداللہ بن ابی دوسرے قبیلے سے، حضرت سعد بن عبادہ کے قبیلے کا اتنا بڑا سردار جو حضور نے مدینے کا اس کو نقیب، وہ آ گیا حمیت میں کہ میرے قبیلے۔ اس نے کہا تم تب باتیں بڑھ کر بناتے ہو کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے قبیلے کا نہیں، اس لیے پوچھتے ہو حضور اجازت نا۔ تو اس وقت تو کسی نے کہا یہ تو منافق ہو گیا۔ اب یہ بالکل گالیاں شیعوں کی طرح، منافق نافقہ ہیں۔ حضور میدان گئے وہاں قباء میں، فرمایا مالک ابن دخشم نہیں نظر آتا، تو صحابہ نے کہا وہ منافق، تو آپ نے کہا توبہ توبہ، تو اس نے تو لا الہ پڑھا۔ اب یہاں علماء لکھتے ہیں بخاری سارے سب کو سمجھا دیں شیعوں کی طرف سے بھی کہ جو غلط فہمی کی وجہ سے گالیاں دیتا نا، سمجھتا کہ اس نے کرتوت ملا، وہ نہیں کافر ہوتا۔ جو سمجھ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر نیک ہے، جیسے میں سمجھتا میں گالی دوں میں تو مردود ہو گیا، ایک طرف ان کو مان رہا ہوں کہ صحابی تو کوئی مومن ہے، مومن کو گالی دیتا۔ جو بھائی مومن ہی نہیں مانتے کیا کرے؟ تاریخ نے چکر ایسا چلایا کہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ یہ ظالم ہے، آل رسول کے ساتھ ظلم کیا، تو معذور ہے۔ میری اس بات کو لوگوں نے بہت غلط پھیلایا۔ میں نہیں کہتا شیعہ ٹھیک کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کتابوں میں یار ایسا لکھا ہے کہ جس کی وجہ سے نہ ان کی جان چھوٹتی ہے نہ تمہاری چھوٹتی۔ ان کے پاس ڈھیروں کے ڈھیر ہیں، راوی ہیں، تہجد گزار ہیں، مفسر ہیں قرآن کے، وہ کہتے ہیں ظالم انہوں نے یہ کیا حضور کے بعد۔ ہم کہتے ہیں ان جیسا نیک ہی کوئی نہیں۔ تو یہ تو ایسی رپورٹنگ ہوئی ہے کہ امت پھنسی ہے۔ جنہوں نے نیک سنا ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے رہے، جنہوں نے ظلم سنے ہیں کہ حضرت فاطمہ سے یہ کیا، اس کا گھر جلا دیا، اس طرح کیا، تو لعنت کرتے۔ ان کو کچھ نہ کہیے، سارے مومن ہیں، جنتی ہیں، ان کو بیچاروں کی مجبوری ہے، اپنے دور میں نہیں فیصلہ کر سکتی۔ ایک ہی خبر اخبار میں اس طرح رپورٹ ہوتی ہے، دوسری میں اور ہوتی ہے۔ اب بھٹو ہمارے زمانے کا ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ خیر خواہ نہیں تھا ملک کا کوئی، دوسرے کہتے ہیں اس سے بڑا خطار کوئی۔ 1400 سال کا ہم نے کیا فیصلہ کرنا؟ ہاں، شیعوں کی بھی سن لیں، کتابوں میں وہ بھی ہے، ظلم بھی لکھے ہوئے ہیں، جو ہم کہتے ہیں عدل بھی لکھے ہوئے۔ اب بات راویوں کے، ہم کہتے ہیں ہمارے راوی زیادہ صحیح ہو گئے، نہیں ہمارے ٹھیک۔ اس میں کیا کفر ہے، کیا بات؟ یہ حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں کہ آپ نے کہا اس کو بھی منافق ہاتھ پر کو، تو امام بخاری یہی کہتے ہیں کہ جس نے متعوراً کہا اس کے دماغ میں کوئی ہے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، وہ کیوں کافر ہو؟ بس یہ مسئلہ اگر مشرق مغرب میں پھیل گیا تو شیعہ سنی صلح آ جائے گی، اور اگر یہ نہ سمجھ آئی کوئی مناظرہ نہیں ختم کر سکتا۔ مناظرہ کیا کرے گا؟ کتابوں میں سب کچھ، کوئی ماں کا لال کتابوں میں سے مٹا سکتا؟ ظلم بھی لکھے ہوئے، انصاف بھی لکھے ہوئے۔